خواتین و حضرات، آج جو گفتگو میں آپ کے سامنے رکھنے لگا ہوں وہ ہے سکسیس کے بارے میں، کامیابی۔ ہر بندہ آج کامیابی کو ڈھونڈنے کی فکر میں لگا ہوا ہے۔ ہر بندہ چاہتا ہے میں کامیاب ہو جاؤں، میں کامیاب ہو جاؤں، لیکن کامیابی کسی کسی کے قدم چومتی ہے، اور جن کے قدم کامیابی چومتی ہے، جن کو ہم سمجھتے ہیں کہ ہی از اے سکسیسفل پرسن ان ہز لائف، کہ یہ بندہ اپنی زندگی میں بڑا کامیاب ترین آدمی ہے، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ وہ دنیا کی زندگی میں تو کامیاب ہو گیا، کیا اس کی آخرت بھی کامیاب ہوئی یا نہیں؟ یہ بہت بڑا کویسچن مارک ہے، بہت بڑا سوال ہے کہ کامیابی کس چیز کا نام ہے، سکسیس کس کو کہتے ہیں۔ بہت سارے لوگ، بہت سارے دنیا دار لوگوں کا، ایون کافروں کے اقوال جو ہے وہ کوڈ کر رہے ہوتے ہیں کہ فلاں بندے نے، ولیم بل گیٹس نے جو ہے اس کی تعریف، ڈیفینیشن سکسیس کی کیا کی ہے، اور فلاں کافر نے اس کی تعریف کیا کی ہے، فلاں بندے نے اس کی تعریف کیا کی ہے۔ فاسق و فاجر ہوں، کامیاب دنیا کے اعتبار سے ہوں گے، دھن دولت ان کے پاس زیادہ ہوگی، مارکیٹ میں ان کی ویلیو بڑی ہوگی، ان کا نام بڑا ہوگا، ان کی کمپنیز بڑی ہوں گی، لیکن کیا یہ وہ کامیابی ہے جو ایکچوئل کامیابی ہے؟ کیا وہ کامیابی سمیٹنے میں کامیاب ہوئے ہیں جو اصل کامیابی ہے؟ آئیے قرآن سے پوچھتے ہیں، اپنے رب رحمان سے پوچھتے ہیں کہ اصل کامیابی ہے کیا؟ کسی انسان سے نہیں، رب رحمان سے پوچھتے ہیں۔ میرا رب ارشاد فرماتا ہے، دو کنڈیشن سامنے رکھی ہیں، ایمان والو ذرا غور کیجئے گا، اللہ تعالیٰ آپ کے ایمان کو سلامت رکھے۔ ذرا اس بات کو توجہ کے ساتھ سنیے گا کہ اچھا، عام طور پر دیکھا یہ گیا ہے کہ کسی گانے، فلم کی ویڈیو ہو، ناچ گانے کی ویڈیو ہو تو اس کو لوگ بڑی توجہ کے ساتھ اور پورا دیکھ رہے ہوتے ہیں، مگر یہ جو اسلامک ویڈیوز ہوتی ہیں ان کے ساتھ بڑا ان کو جو ہے نا بس 2 منٹ دیکھ کے ختم ہوا، مولوی ایسے لگا ہوا ہے۔ ایسے نہیں لگا ہوا، مولوی کو کوئی فکر نہیں ہے، مولوی کو اس بات کی فکر ہے کہ آپ کا ایمان بچ جائے، مولوی کو اس بات کی فکر ہے کہ آپ جنتی ہو جائیں۔ جو گفتگو میں کرنے لگا ہوں اس کو ذرا پورا سنیے گا، پلیز اس کو پورا سنیے گا۔ میں یہ گزارش کر رہا ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے 2 کنڈیشنز رکھی ہیں۔ نمبر 1 کہ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ، اور سیکنڈ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةِ۔ یہ 2 کنڈیشنز رکھی ہیں کہ ان 2 کنڈیشنز سے جو بندہ گزر گیا وہ کامیاب ہو گیا۔ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةِ فَقَدْ فَازَ۔ یہ ہے اصل کامیابی، کہ جو بندہ، اب دونوں کنڈیشنز کی ٹرانسلیشن کرنے لگا ہوں، ترجمہ کرنے لگا ہوں۔ میرے رب نے فرمایا فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ، جو جہنم سے بچا لیا گیا، یہ پہلی کنڈیشن ہے، جہنم سے بچا لیا گیا۔ دن کے اندر، دن میں رات کو سونے سے پہلے ذرا کاؤنٹ کر لیا کریں، کون کون سے کام میں نے آج جنتیوں والے کیے، کون کون سے کام آج میں نے جہنمیوں والے کیے۔ میرے کردار کے اندر کون کون سی باتیں ایسی تھیں جو اہل جنت کی تھیں، کون کون سی باتیں ایسی تھیں جو اہل جہنم کی تھیں۔ میرے کاموں کے اندر 24 گھنٹے کے جو آپ کے ورک ہیں، جو کام آپ نے کیے ہیں، جو سٹیپس آف لائف آپ نے اٹھائے ہیں، ان کو ذرا تولیے گا، ان کو ذرا پرکھیے گا، ان کا ذرا وزن کیجئے گا کہ آپ کس طرف زیادہ جا رہے ہیں، اقدامات آپ کے کیسے ہیں، جنتیوں والے یا جہنمیوں والے۔ میرے رب نے ارشاد فرمایا، پہلی کنڈیشن فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ، جو جہنم سے آزاد کر دیا گیا، وَأُدْخِلَ الْجَنَّةِ، سیکنڈ کنڈیشن میرے رب نے فرمایا جنت میں داخل کر دیا گیا، جہنم سے بچا لیا گیا، جنت میں داخل کر لیا گیا، فَقَدْ فَازَ، تو وہ کامیاب ہو گیا، وہ کامیاب ہو گیا۔ یہ ہے اصل کامیابی۔ کہاں ڈھونڈ رہے ہو کامیابی؟ کہاں ڈھونڈ رہے ہو کامیابی؟ آؤ، میرے رب کے قاصد روز اعلان کر رہے ہوتے ہیں، حی علی الفلاح، حی علی الفلاح، آؤ کامیابی کی طرف، آؤ کامیابی کی طرف۔ اور یہ نماز ہی کامیابی کی چابی کہی گئی ہے، جنت کی چابی، یہ نماز جو ہے جنت کی کنجی کہی گئی ہے۔ وجہ کیا ہے؟ جنت کی کنجی کیوں ہے؟ کیونکہ نماز جو ہے جنت کی کنجی ہے، اور جنت جو ہے
وہ کامیابی ہے، جنت میں دخول جو ہے وہ کامیابی ہے۔ اس لیے مؤذن ہر وقت کہہ رہا ہوتا ہے حی علی الفلاح، آؤ کامیابی کی طرف، نماز کی طرف آنا اصل میں کامیابی کی طرف آنا ہے۔ سو میرے دوستو اور میرے بھائیوں، خواتین و حضرات، جتنی جلدی ہو سکے، گناہ ہوتے رہتے ہیں، گناہ ہو جانا بڑی بات نہیں ہے۔ الانسان مرکب من الخطأ والنسیان، انسان تو بنا ہی خطا سے ہے، یہ تو اس کی ترکیب ہی خطا اور غلطی سے ہے، نسیان سے، یہ بھول جاتا ہے۔ لیکن عظیم انسان وہ ہے جو اپنی خطا مان لے، اس پر ندامت کا اظہار کرے، اپنے رب کی بارگاہ میں جھک کر اپنے پچھلے گناہوں سے توبہ کر لے اور آگے ایک نئی زندگی کا، پاکیزہ زندگی کا آغاز کر لے۔ سو میرے بھائی، آج سے اپنے ہر قدم کو، اپنے ہر لفظ کو ایسا تول کر، ایسا سمجھ کر بولو اور اٹھاؤ کہ جب آپ رات کو سونے سے پہلے اپنا مواخذہ کریں، اپنا احتساب کریں، پوچھیں اپنے آپ سے کہ آج میں نے جنتیوں والے کام کتنے کیے، جہنمیوں والے کام کتنے کیے، تو ڈیلی بیسس پر جہنمی کام گھٹاتے جائیں، جنتی کام بڑھاتے جائیں۔ وہ وقت بہت جلد آ جائے گا جب آپ کو یقین ہونے لگے گا کہ آپ اس دنیا میں اور اللہ کی بارگاہ میں اور آخرت میں کامیاب ہو گئے۔ والسلام علیکم۔